بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پردیس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ چودھری سرفراز سعودی عرب سے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام دیکھے، آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا لیبر طبقہ دیکھا، بزنس مین دیکھے، ڈاکٹر حضرات دیکھے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میں نے آپ کو ملوایا۔ آپ نے ان کے حالات جانے سعودی عربیہ میں وہ کتنی مشکل سے ریال کما کے زر مبادلہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ تو کائنڈلی کچھ مہربانی فرمایا کریں کہ جو دیار غیر میں رہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ اسی حوالے سے آج ہماری مہمان شخصیت پہلے جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، تو آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا سعودی عربیہ میں اور پاکستان کس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر سعید اللہ ہے۔ میں گلگت بلتستان کے ضلع استور سے میرا تعلق ہے اور میرے گاؤں کا نام دشکند ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے نا اپنے گاؤں دشکند سے حاصل کی، یعنی پرائمری تک میں نے وہاں سے پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں ہائی اسکول استور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ گیا۔ جی، میٹرک تک میں نے وہاں سے پڑھا صحیح ہے۔ اور 85 میں نے وہاں سے میٹرک کیا تھا۔ جی اس کے بعد میں جو ہے نا ایف ایس سی کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ جی تو صحیح۔ میں نے جو ہے نا کراچی سے ایف ایس سی کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو وہ بچپن کے دن تھے، جیسے آپ نے کہا کہ پرائمری میں نے گاؤں میں کی، 5 کلاسیں جو آپ نے وہ گاؤں میں پڑھی، تو اس کے بعد آپ سٹی چلے گئے میٹرک کے لیے۔ تو اس میں تھوڑا وہ فرق بتائیں کہ کون سا اسکول اچھا تھا، کون سے اساتذہ اچھے تھے، تو آپ کا وہ ٹائم کیسے گزرا؟ اساتذہ تو دونوں اسکولوں میں بہت اچھے تھے۔ جو پرائمری تک جو ہم نے گھر سے تعلیم حاصل کی اس میں بھی ہمارے اساتذہ جو ہے نا بہت محنتی تھے اور بڑے پیار محبت سے پڑھاتے تھے۔ جی جب ہم اس کے بعد جو ہے نا آگے ہائی اسکول میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت اچھے ذہین اور پیار محبت کرنے والے اساتذہ ملے، جی اور ان کی محنت سے الحمدللہ ہم جو ہے نا میٹرک میں اسلام آباد بورڈ کے ساتھ ہمارا افیلیٹڈ تھا وہ اسکول، جی۔ تو میٹرک میں جو ہے نا فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میٹرک کے بعد آپ نے جو ہے کس طرف کا رخ کیا وہ؟ اچھا، میٹرک کے بعد میں کراچی چلا گیا تھا ایف ایس سی کرنے کے لیے، جی کیونکہ اس دوران گلگت میں ایک ہی ڈگری کالج تھا، جی تو زیادہ تر ہمارے جو لوگ میٹرک کے بعد کراچی جاتے تھے، تو میں بھی اسی لیے کراچی چلا گیا صحیح ہے۔ اور وہاں سے میں نے جو ہے نا ایف ایس سی کر لی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جب آپ کراچی میں تھے زیر تعلیم، تو ہمارے یہاں پنجاب میں کراچی کو دوسرا دبئی کہا جاتا ہے، جی جی۔ تو آپ نے اس وقت کیا حالات دیکھے کراچی کے؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ جو ہے ایک خاص تنظیم کی وجہ سے، وہ ایک خاص پارٹی ہے، نام بھی لیں تو سب کو پتہ ہے، جی بالکل۔ اس کی وجہ سے جو ہے روشنیوں کا شہر کراچی کو کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے اندھیروں میں اس کو تبدیل کیا ہوا تھا۔ تو جب آپ وہاں زیر تعلیم تھے تو آپ نے کیا حالات دیکھے کراچی کے؟ میں جس وقت کراچی گیا ایف ایس سی کرنے کے لیے تو اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، جی لیکن یہ جو پٹھان مہاجر والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جی تو ہمارے دور میں بھی جب جس کالج میں نے داخلہ لیا تھا وہاں پہ پہلے جماعت کا ہول تھا، جی بعد میں جو ہے نا وہ اے پی ایم ایس او، یہ جو این پی ایم کی جو ذیلی تنظیم تھی اسٹوڈنٹ کی، انہوں نے صحیح زبردستی وہاں کے جو ہے نا قبضہ کیا اور جماعت والوں کو مار پیٹ کے جی کافی کچھ گڑبڑ کر لی۔ صحیح تو جب ہم گئے تھے اس وقت شروع میں بس ان کی ابتدا تھی، جی جی۔ تو ہم نے 2 سال میں ایف ایس سی کر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد تو حالات اور مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو لڑکپن کا زمانہ گزرا اب یاد آتا ہے، کیونکہ وہ کاغذ کی کشتی ہے جی، وہ بندے کو کب بھولتا ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ یادیں تازہ کریں گے، شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ، جب آپ لڑکپن میں تھے اور کالج میں تھے، وہ کیسا زمانہ گزرا آپ کا؟ کالج کے زمانے میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، نارمل سا گزر گیا۔ جی زیادہ تر جو ہے نا وہ ایف ایس سی میں
ایک ٹریننگ ہوتی ہے NCC بولتے ہیں اس کو, جی اس کے بھی 20 نمبر ہوتے ہیں. تو ہم وہ ٹریننگ جو ہے نا اس میں بڑا مزہ آتا تھا. صحیح ہے. تو شروع میں نے ذرا ہیئر اسٹائل بھی وہ اچھا عمران خان والا رکھا تھا. تو صحیح وہ جو انسٹرکٹر تھے وہ 2 روزانہ تنگ کرتے تھے کہ یہ آپ بال کاٹ کے آئے, ٹھیک یہ لڑکیوں والا اسٹائل یہ فوجی میں نہیں چلتا ہے. صحیح ہے. تو میں نے شروع میں 3-4 دن جو ہے نا وہ نہیں کر لیا. جی تو پھر اس نے مجھے تھریٹ دیا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا میں اس کورس سے نکال دوں گا. اچھا تو مجبوراً مجھے بال کٹوانے پڑے اچھا, کیونکہ میں بالوں کی قربانی قربانی دے دی, اچھا اچھا کیونکہ وہ صحیح. 20 نمبر کا مسئلہ تھا. جی جی تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ یہ وہ میرا بڑا زبردست اسٹائل تھا. صحیح. میں بیچ میں نا جی جی وہ جو یہ کیا کہتے ہیں ہیئر ڈریسر والوں سے میک اپ بھی کراتا تھا. صحیح ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ لائف کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, جیسے یہ لڑک پن کا زمانہ جو ہوتا ہے, خاص کر کالج لائف جو ہے, یونیورسٹی لائف, تو اس میں بندے کے افیئر بھی چلتے ہیں. تو ایسا کچھ یاد پڑتا ہے؟ نہیں الحمدللہ ایسا کوئی وہ affair والا چکر نہیں تھا. کتابوں میں پھول رکھنے, نکالنے؟ نہیں. اچھا پہلی بات یہ کہ جس کالج میں ہم نے پڑھا وہ تو کوئی ایجوکیشن تھا نہیں, جی وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ لڑکوں والا کالج تھا. تو یہ افیئر ٹھیک تو ایسے نہیں ہوا. صحیح ہے. اس کے بعد جو میڈیکل کالج میں گئے تو وہاں تو کوئی ایجوکیشن تھی, صحیح ہے. لیکن الحمدللہ وہ افیئر والا سلسلہ وہاں بھی نہیں ٹھیک ہے. ہوا. تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ کب سعودی عربیہ تشریف لائے, اور آپ نے کون سی ڈگری لی یا ڈپلومہ لے کے آپ آئے؟ سعودی عربیہ میں 2004 میں آیا ہوں. جی میں نے MBBS جو ہے نا وہ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے 95 میں کیا تھا. اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جو ہے نا 97 میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں ایز اے میڈیکل افسر جوائن کیا. جی 4 سال وہاں سروس انجام دینے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کچھ ڈگری امپروو کیا جائے, صحیح ہے. کیونکہ وہاں پہ ایز اے میڈیکل افسر جو ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹس یا دور دراز علاقوں میں پوسٹنگ ہوتی تھی. تو میں نے کہا اب زندگی بھر تو اس طرح کے کام ہو نہیں سکتے, جی اس لیے میں لاہور میں آیا اور وہاں پہ میں نے نا انکالوجی جی کی ایک ڈپلوما ہوتا ہے جس کو DMRT بولتے ہیں, صحیح ہے. وہ میں نے انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ انکالوجی لاہور سے جو اٹامک انرجی کا ایک ادارہ ہے وہاں سے میں نے کیا. تو یہ 2 ٹھیک سال ہے. کا ڈپلوما تھا. جی تو میں نے یہ 2000 میں ایڈمیشن لیا تھا جی اور 2004 میں یہ میں نے ڈپلوما کر لیا تھا. اچھا تو ڈپلوما کے بعد پھر میں سعودی عرب آیا 2004 میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ 2004 میں سعودی عربیہ آئے تو آپ نے ماشاءاللہ 13-14 سال کا ایک طویل عرصہ یہاں گزارا. تو یہ بتائیے گا کہ تب سعودی عرب کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ اس وقت شروع میں جب ہم آئے تو کنگ فہد کا زمانہ تھا. جی ہمارا آنے کے تقریباً 1 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا اس دوران اتنے اچھے حالات نہیں تھے, ہماری سیلریز بھی بہت کم تھی. ٹھیک. اس کے بعد جو کنگ عبداللہ آئے تو اس کے بعد ان کی یہاں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا اور صحیح. سیلریز بھی ہماری الحمدللہ بڑھ گئی. جی تو ابھی تک تو حالات بہتر رہے, جی لیکن اس سال تھوڑے سے جو ہے نا حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اب ہمیں بھی جی ایک سرکولر آیا ہے, اس میں 1 سال تو ہماری انکریمنٹ بھی نہیں لگی, صحیح. تو ہماری 5% پر ایئر لگتی. جی جی اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ہمیں اسپیشل الاؤنسز ملتے ہیں. جیسے میرا ایک اسپیشلٹی الاؤنس ہے, میں انکالوجی میں ہوں تو یہ ریئر اسپیشلٹی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مجھے 40% جو ہے نا وہ اسپیشلٹی الاؤنس ملتا ہے. جی تو یہ بول رہے ہیں اس کو بھی شاید وہ ٹیمپریری طور پر ختم کیا جائے گا, صحیح ہے. مطلب 1-2 سال کے لیے. ابھی تو کوئی الحمدللہ کچھ ہوا نہیں ہے, صحیح ہے. لیکن انڈر گراؤنڈ یہ ایک کمیٹی انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے, اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جی رکھیں یا دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ناظرین کو, کیونکہ ہمارا پروگرام ہے پردیس, جی تو ہم پاکستان سے چلتے چلتے سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ شروع میں آئے تب تو وائف آپ کی ساتھ نہیں تھی, بچے ساتھ نہیں تھے, تو ان دنوں میں بیچلر لائف جو ہے وہ آپ نے کیسی گزاری؟ میں جب شروع میں آیا تھا تو فیملی لایا نہیں تھا, 2 سال بعد میں نے فیملی لایا. جی تو اس دوران شروع کے 2-3 مہینے تو بڑے ٹف گزرے, کیونکہ یہاں کا ماحول بھی بہت مختلف تھا. جی پھر جب ہم ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ تھے تو ہمیں عربی نہیں آتی تھی. صحیح. پہلی پریشانی تو یہ تھی کہ مریض کے ساتھ کس طرح بات کریں. بالکل صحیح. پھر ہم نے جو ہمارے سے سینئر جو ہمارے دوست احباب پاکستانی تھے, ہم نے ان سے تھوڑا سا ٹرائی کر کے سیکھ لیا کچھ نہ کچھ لفظ جو ضروری تھے. صحیح ہے. دوسرا اس دوران مجھے ایک جو میری یہ
یاد ہے وہ یہ کہ میں روزانہ حرم جایا کرتا تھا ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ جب بھی میں ڈیوٹی سے فارغ ہوتا تھا تو عصر اور ظہر کی نماز ہاسپٹل میں پڑھتے تھے, ماشاء اللہ. باقی الحمدللہ ساری نمازیں حرم میں ہوتی تھی. جی تو میرا رجحان جو ہے نا وہ حرم کی طرف زیادہ تھا. صحیح ہے. جب بھی بس فارغ ہوتا ہاسپٹل سے کمرے میں آیا, ڈریس چینج کی اور سیدھا حرم. صحیح ہے. تو وہ یادیں مجھے ابھی تک بھی یاد ہے, کاش کی اچھا میں فیملی نہ لاتا اور ابھی تک میں حرم جاتا. اچھا یہ بتائیں شادی ہوئی ماشاءاللہ, بچے ہوئے, تو یہ بتائیں ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی یا میرج کے بعد جو ہے لو ہوئی؟ لو تو ظاہر ہے میرج کے بعد ہوئی, یہ ارینج میرج تھی میری, یعنی رشتہ داروں میں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میرے بڑے بھائی کی سجیشن تھی یہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کبھی کبھار جو ہے ظاہر ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے جہاں دو برتن ہو کبھی نہ کبھی کبھار وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, تو کوئی ایسا کوئی خوشگوار واقعہ کہ جب کبھی بھابھی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہو تو اس میں پہل کون کرتا ہے اور پھر راضی نامے میں بھی پہل کون کرتا ہے, یہ بتائیں ذرا. اچھا الحمدللہ ابھی تک تو ہماری ایسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ بالکل یعنی اچھا راضی نامے تک جائیں. اچھا تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں جو ہے نا پھیل کبھی اب دیکھ اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جی پہلے غلطی کس کی تھی. صحیح. تو تھوڑی دیر بعد جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ جی میں نے غلطی کی ہے تو میں پہل کرتا ہوں. جو صحیح ہے بالکل. اچھا اگر بیگم کی طرف سے ہوا ہے تو وہ پہل کرتی ہے. تو یہ ہے. اظہار کیسے کرتے ہیں, یعنی برتن توڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بچوں پہ غصہ کرتے ہیں, یا گھر لیٹ آتے ہیں, اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ میں غصے میں ہوں؟ نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ برتن توڑنا یا بچوں کو مار پیٹنا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی اس میں ناراضگی ہو جب ہم آپس میں تو میں ہو جاتی تو زیادہ سے زیادہ ہم جس پلیس میں جگہ میں ہیں وہاں سے ہٹ کے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, بس اتنی سی بات ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے, آپ کا پیار ایسے رہے. تو یہ بتائیں آپ سعودی عربیہ میں کیونکہ ایک مکہ کے معروف ہاسپٹل میں ہیں النور میں, تو یہ بتائیں یہ وہاں پہ جو پاکستانی علاج کے لیے آتے ہیں تو آپ پاکستانیوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ویلیو کیا ہے سعودی عرب میں, تو زیادہ کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والے مریض جو ہیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں؟ ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس میں تو جو نان سعودیز ہیں وہ زیادہ ان کو اجازت نہیں ہے آنے کی. ٹھیک ہے. عمرہ اور حج والے آتے ہیں, اس میں پاکستانی بھی ہیں, دنیا کے ہر ملک کے جو حاجی آتے ہیں, خاص طور پر رمضان میں اور حج میں زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں کوئی ایسی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ہے انڈین ہے, یہ نہیں, سب کے ساتھ ایز اے اللہ کے مہمان ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اور صحیح. جو بہتر سے بہتر سہولیات ہوتی ہیں وہ ان کو مہیا کی جاتی ہیں. صحیح. تو میں نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ پاکستانی جو ہے نا ہمارے حاجی یا عمرے والے آتے ہیں جی وہ اجنبی ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ مطلب 2-3 دن تو پہلے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ہاسپٹل آنے کی. صحیح. جب آتے ہیں تو ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس وقت ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے ہاتھ سے ہو جائے ہمارے بھائیوں کی خدمت ہو جائے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے ملک کے ہیں تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں جب دیس میں یہاں پردیس میں دیس کی یاد آتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ اس وقت بس یہی دل میں مطلب سوچتے رہتے ہیں کہ وہ جب بچپن والا زمانہ زیادہ یاد آتا ہے. جب ہم اپنے گاؤں میں تھے اس وقت ہمارے پیرنٹس تھے, جب ہم کسی تقریب میں جاتے ان کے ساتھ جاتے تو وہ دن جب ہمیں وہاں سے فون آتا ہے کہ جی فلاں کی شادی ہے, فلاں کا منگنی ہو گئی, فلاں کا یہ ہے, ایسے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں پھر وہ زمانہ یاد آتا ہے, کاش ہم بھی ہم اس جگہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ان 14 سال کے طویل عرصے میں کچھ رشتے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں, کوئی ایسا دکھ کہ آپ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہوں اور نہ پہنچ پائے ہوں, کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. بالکل. پہلی بات یہ کہ سعودی عرب آنے کے 3 سال بعد جو ہے نا میری والدہ اس وقت حیات تھی. میرے والد تو خیر میری شادی سے پہلے فوت ہو گئے تھے. میری والدہ حیات تھی تو میرا پروگرام تھا چھٹیوں میں جانے کا والدہ سے ملنے کے لیے. ویسے تو میں ہر سال جا کے مل کے آتا تھا. صحیح ماشاء اللہ. اور اس دوران میں نے پروگرام بھی بنایا تھا کہ ان کو وزٹ ویزے پہ بھی لا کے نا عمرہ کرا دوں گا. جی. تو اچانک ان کی طبیعت تو ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, بس سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو گئی.
اور میں پہنچ نہیں سکا کیونکہ یہاں پہ پہنچنا تو بہت مشکل ہے. ایک ویزا کا پرابلم ہے اور چھٹیاں بھی لے کے جانا تک تو تدفین ہو چکی تھی. جی پھر میں بعد میں چل گیا. کوئی نہیں، اللہ ان کو دوسرے جو ہے جوار نا رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جی اور دوسرے میرے بڑے بھائی کی بھی ڈیتھ میرے یہاں ہوتے ہوئی. جی ان کا میرے جو ہے نا یہ تعلیمی کیریئر میں ان کا ہاتھ ہے. اس صحیح. نے مجھے پڑھانے میں اور سب کچھ کرنے میں وہ صحیح. میرے بڑے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا. زیادہ تر کیا تو سارے بھائیوں نے کیا جی جی لیکن جو ہے نا زیادہ تر میرے بڑے بھائی کا ہاتھ ہے جو مجھے اس اسٹیج تک پہنچانے میں. صحیح. تو ان کا بھی اچانک انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہو گئی ان کو. تو ان کی اس میں بھی میں شرکت نہیں کر سکا. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہے پاکستان کی لائف وہ آسان ہے یا کہ پردیس کی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں سعودی عرب کے علاوہ آپ نے کسی اور دوسرے ملک کا کبھی وزٹ کیا، سفر کیا؟ نہیں، سعودی عرب کے علاوہ اور کسی ملک کا وزٹ نہیں کیا. جی باقی لائف پاکستان میں ہماری جو ڈاکٹروں کے حساب سے پاکستان میں لائف ڈیوٹی جو ہے نا وہ آسان ہے. ٹھیک. وہاں 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور اتنی پابندی نہیں ہے. جی یہاں پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے لیکن ٹائم کی پابندی ہے. بے شک صحیح. آپ نے جو ہے نا جی کچھ بھی نہیں کرنا لیکن رہنا ضرور ہے. بالکل صحیح. آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. دوسرا یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے جو سسٹم میں جو اڈاپٹ کیا ہے وہ امریکن سسٹم ہے. ہمارے وہاں تو برٹش سسٹم چلتا ہے پاکستان میں. جی اب امریکن سسٹم میں جو ہے نا یہاں پہ مریض کو دیکھنے سے پہلے 50 قسم کی اور کارروائیاں ڈالنی پڑتی ہیں. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا یہاں تھوڑا سا مشکل بھی ہے. دوسرا یہاں میڈیکل لیگل بہت مسئلہ ہے. اچھا تو اچھا ابھی لاسٹ میں جو ہے ذرا اپنے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا پیغام دیں اور ایک پیغام جو ہے آپ اپنی مادری زبان میں بھی دیں گے شنائی میں. اچھا جی. دیکھنے والوں ناظرین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں. اور جو ہمارے پردیسی بھائی باہر ہیں اور چیز جہاں بھی رہتے ہیں وہ محنت سے دل لگا کے کام کریں اور اپنا ملک کا نام روشن کریں. کوئی ایسی جو ہے نا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ رہیں جس سے ہماری خاندان ہمارے ملک کا نام جو ہے نا بدنام ہو. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کا نام اور اپنے علاقے کا نام روشن کریں. تو اب شنائی میں تھوڑا سا شیامہ جنین کے میں طرف جو تمام رار اٹھانے پیغام ہیں کہ کوگ دشر سوہانت تو سمت محنت کی کم تھے. تم علاقائی گندم روشن تھا اور تم وطن پاکستانی گندم روشن تھا. تو اللہ تعالیٰ بے سے پورے ہمیں بھی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پروگرام پردیس میں ابھی ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے. آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ معاذ اللہ. اچھا معاذ اللہ یہ بتاؤ پاکستان کس علاقے سے؟ گلگت استور سے. اچھا گلگت استور سے. تو میرا بیٹا یہ بتاؤ کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 6 میں. 6 میں. اسکول کون سا ہے آپ کا؟ پاکستانی انٹرنیشنل اسکول جدہ. جدہ. تو یہ بتائیں کیسا اسکول ہے؟ اچھا ہے. جی اچھا ہے. تو کیا لیول رہتا ہے پڑھائی کا وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا بورڈ میں کیا پوزیشن رہتی ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اچھا تو فرینڈز بھی ہوں گے کافی؟ جی. شرارتی بھی ہوں گے؟ آپ بھی شرارتیں کرتے ہو؟ جی. اچھا تو یہ بتاؤ پڑھ لکھ کے انشاءاللہ کیا بنو گے؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر بنو گے. تو اچھے خیالات ہیں آپ کے، یعنی کہ ملک کی حفاظت کرو گے. تو اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے سعودی عرب گھوما ہے، کیسا لگتا ہے سعودی عرب؟ بہت اچھا لگتا ہے. کون کون سی سٹی میں گئے ہیں آپ؟ ہم یہاں ریاض گئے، جدہ گئے، طائف گئے اور بہت سے. اچھا کیسا لگتا ہے گھومنا گھامنا؟ اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے. تو یہ بتاؤ جو آپ کے پاکستان میں رشتہ دار ہیں، دادی دادا ہو گئے، نانی نانا ماموں انکلز ہو گئے، تو ان کی یاد آتی ہے؟ جی. کیسا لگتا ہے پھر جب ان کی یاد آتی ہے تو؟ محسوس تو برا لگتا ہے. اچھا یعنی کہ ان سے دور ہو تو برا لگتا ہے. تو اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ فوجی بنو گے، تو اس کے علاوہ آپ کی کیا جو ہے فیلنگز ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ اگر فوجی نہیں بن سکے تو کیا بنو گے؟ ڈاکٹر یا پھر امام. ڈاکٹر یا امام مسجد. ماشاءاللہ. تو یہ بتاؤ ابھی آپ کو پوری دنیا میں بچے دیکھ رہے ہیں آپ کی عمر کے، ویسے بھی اور لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پردیش جو ہے، تو آپ اپنے ہم عمر جو فرینڈز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دو.
میرا پیغام ہے کہ وہ قرآن پڑھے، 5 وقت کی نماز کرے، اپنی پڑھائی میں توجہ دیں اور اپنے بڑوں سے تمیز سے بات کریں، صبح اسکول کے لیے شیطانی نہیں کریں، آرام سے اٹھ جائیں. پروگرام پردیس میں ابھی ایک اور چھوٹا بچہ موجود ہے میرے ساتھ، تو آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد علی ہے. اچھا محمد علی، یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں. کون سے اسکول میں؟ پاکستان انٹرنیشنل اسکول. جدہ میں. تو کیسا اسکول ہے؟ اچھا اسکول ہے. تو یہ بتاؤ پڑھ لکھ کے انشاءاللہ کیا بنو گے؟ میں پڑھ لکھ کے حرم کا امام بنوں گا. ماشاءاللہ، بہت اچھے خیالات ہیں میرے بیٹے کے. تو یہ بتاؤ آپ کو جو ہے پڑھنا لکھنا اچھا لگتا ہے یا کھیل کود پسند ہے؟ مجھے زیادہ تو پڑھنا اچھا لگتا ہے. ویسے میں دونوں کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں اور کھیلتا بھی ہوں. اچھا کھیلوں میں کیا پسند ہے؟ گیمز کھیلتے ہو یا دوسری آج کل کیونکہ وہ آتے ہیں ٹیب وغیرہ، وہ اس میں گیم کھیلتے ہیں یا ٹی وی پہ گیم کھیلتے ہیں یا پریکٹیکل کھیلتے ہو گیم جیسے فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا؟ میں ٹیب میں گیم کھیلتا ہوں. اچھا ٹیب میں گیم کھیلتے ہو. تو یہ بتاؤ پڑھ لکھ کے آپ حرم کے امام بنو گے، اگر وہ نہیں بن سکے تو پھر کیا پروگرام ہے؟ وہ اگر نہیں بنا تو ڈاکٹر بن جاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. میں آپ کے ناظرین کو السلام علیکم کہوں گا. آن ٹی وی کا میں مشکور ہوں، اسپیشلی سرفراز صاحب اور اس کی ٹیم کا، کہ وہ ہمیشہ پردیس میں رہنے والوں کو دیس کی احساس دلاتے ہیں اور ہمارا پیغام اپنے دیس میں پہنچاتے ہیں. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور میں گلگت بلتستان میں میرا تعلق ایک ایسے ضلع سے ہے جو گلگت بلتستان کا بہت پسماندہ ضلع ہے، ضلع دیامر، اور وہاں سے ایک گاؤں ہے داریل فگچ، اس سے میرا تعلق ہے. اور میں یہاں پہ 2003 سے سعودی عرب میں ہوں. ابھی تقریباً میرے 14 سال ہونے والے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو ہے ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے حاصل کی، تو اس کے بعد جو آپ نے سعودی عربیہ کا رخ کب کی؟ جی میں ابتدائی تعلیم تو میں نے اپنے ہی ضلع سے، ضلع دیامر اور داریل، پہلے پھر کھنباری، وہاں سے پھر داریل، وہاں سے پھر میں میٹرک کے لیے میں گلگت کیا، وہاں سے ایف ایس سی میں نے کراچی سے کی، ایم بی بی ایس میں نے باہولپور قائد میڈیکل کالج باہولپور سے کی، اور وہاں سے پھر ہاؤس جاب کیا، پھر کچھ عرصہ اپنے علاقے میں سروسز دی. اس کے بعد پھر میں یہاں سعودی عرب 2003 میں آیا تھا اور الحمدللہ آج تقریباً مجھے 14 سال ہونے والے ہیں اور میں یہاں سعودی عرب میں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، 2003 میں آپ یہاں آئے، اس وقت سعودی عرب کیسا تھا، کیسے حالات تھے جب آپ نئے آئے، تو ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں سعودیہ کے حالات؟ جو شروع میں یہ بتا دوں سرفراز صاحب کہ جو بھی شروع میں آتا ہے اس کے لیے نیا ملک، نئی چیزیں، نئی زبان، مشکلات لگتے ہیں، تھوڑا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے اپنے علاقے سے، اپنی فیملی سے بندہ ڈسلاج ہو کے آتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ مجھے تو اپنا ایسا لگا جیسا کہ سعودی عرب میرا گھر ہی ہے اور یہاں مجھے کوئی اجنبیت فیل نہیں ہوئی. اور سعودی عرب میں لائف سٹائل اچھا ہے، یہاں سروسز اچھے ہیں، یہاں پہ انسان کے لیے جو ضروریات زندگی ہے وہ تقریباً بہتر ہے پاکستان سے. تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ خوش رکھے اور سلامت رکھے اس ملک کو، سعودی عرب کو، جس میں حرمین ہے اور اللہ کا اس میں بہت بڑی برکتیں ہیں اس ملک کے اندر. اور پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد، یہاں کوئی 14-15 لاکھ پاکستانی ہیں اور وہ اپنے روزگار یہاں پہ کماتے ہیں، اپنی فیملی کو پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں. ملک کی معیشت بڑھتی ہے اس سے پاکستان کی. تو سعودی عرب ہمارا اس کو دیار غیر نہیں کہتا، میں اس کو اپنا ہی گھر کہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جب کبھی بھی پاکستان پہ کوئی آڑا وقت آتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سعودی عرب موجود ہوتا ہے بڑے بھائی کی طرح. تو ابھی چونکہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تھوڑا سعودی عرب کرائسس میں ہے، تو پاکستان میں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس کی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے. تو ایک دوسرا جو ہمارا تعلق ہے حرمین شریفین کے حوالے سے، جو بھی مسلمان ہے دنیا کے وہ کسی کونے میں بھی ہو، خدا نخواستہ اگر کوئی آنچ آتی ہے حرم پاک پہ یا حرمین کی طرف کوئی آنکھ اٹھتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ رکا رہ گئی. اس حوالے سے کچھ بتائیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ حرمین جہاں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستانی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، مشرق میں، مغرب میں، جو بھی مسلمان ہے اس کا دل حرمین میں ہے، اس کا عقیدہ ادھر ہے. اور یہاں پہ ابھی ہم جو سروسز دے رہے ہیں
وہ بھی ہم ایمانداری سے دے رہے ہیں جیسا ہم اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں. اور جب بھی خدا نہ خواستہ اگر سعودی عرب میں کوئی برا وقت آیا, اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے, تو پوری دنیا کے مسلمان اسپیشلی پاکستانیوں کا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوں گے. انشاءاللہ ہم اپنی جانیں دیں گے, ہم اپنی سب کچھ قربان کریں گے سعودی عرب کے لیے. ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی دشمن نے بھی سعودی عرب کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو انشاءاللہ ہم تن من جن سے ہم سعودی عرب کے لیے قربانی دیں گے. اور یہ جذبہ تمام مسلمانوں کا, صرف میرا نہیں, اور ہمارا عقیدہ ہے حرمین ادھر ہے, یہی ہمارا رشتہ ہے. اس رشتے کی وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے بطور مسلمان کہ ہم اپنے حرمین کی, اپنے عقیدے کی, اپنے اسلام کی دفاع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے تھوڑا سیاست سے بھی ہے. آپ جو ہے اسپیشل وہ گئے الیکشن کے دنوں میں, آپ کا جو وہ لگاؤ ہے وہ, کیونکہ آج کل زیادہ لوگوں کا اس طرف ہے, دنیا مایوس ہو چکی ہے. یہ جو باری لیتے ہیں, چلو جی پاجی اب آپ آ جاؤ, تو اب آپ آ جاؤ, ان سے دنیا تنگ آ چکی ہے. اب دنیا چینج چاہتی ہے, تو وہ عمران خان کی شکل میں ہے, تو آپ کا تعلق بھی ان سے ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں تو اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں 2015 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا. میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن میں لڑا, وہ کہ میں ہار گیا, لیکن میں ایک نظریے سے گیا تھا, ایک چینج کی ایک وش لے کے گیا تھا. اور پاکستان میں دنیا نے, پاکستانیوں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے نون لیگ بھی آتی رہی, اس سے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی آئی, ڈکٹیٹرشپ بھی آئی, لیکن عمران خان میرے حساب سے لاسٹ ہوپ ہے. اور عمران خان نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں کینسر 3 ہاسپٹل بنائے اور نمل یونیورسٹی بنایا, اور وہ کرپٹ نہیں ہے, اس کا ویژنری لیڈر ہے, وہ پورے اسلام, عالم اسلام کی لیڈرشپ کے قابل انسان ہے. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ایک بار عمران خان کو ضرور چانس دے, اور اس چانس میں اگر پاکستان میں تبدیلی, انشاءاللہ ہم مجھے امید ہے کہ تبدیلی آئے گی, کہ جس لیڈرشپ میں کرپشن نہ ہو, جس لیڈرشپ میں ویژن ہو, جو اقوام عالم کو لیڈ کرنے والا انسان ہے عمران خان. لوگ کچھ بھی کہیں, کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی کس کا ایجنٹ, کوئی کس کا ایجنٹ کہتے ہیں, لیکن عمران خان نے آج تک ثابت قدم رہ کر اپوزیشن, کرپشن کے خلاف اور نیپوٹزم کے خلاف, اور ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اور وہ ہر پاکستانی چاہتا ہے, اسپیشلی جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک ہو, ہم اپنے ملک میں جا کے سروسز دے دیں, ہم اپنا جو پیسہ ہے وہ جا کے ملک میں لگائیں, اور پاکستان کا نظام ٹھیک ہوگا. پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا, جو رمضان میں بنا, 27 رمضان کو جس ملک کی بنیاد رکھی گئی. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ملک آج بیکاری بنایا گیا, کرپشن کی وجہ سے, لوٹ مار کی وجہ سے. اور مجھے امید ہے کہ عمران خان آئے گا تو ملک ٹھیک ہوگا, روزگار ملے گا اور خوشحالی آئے گی پاکستان. انشاءاللہ. ابھی اسی حوالے سے ایک اور سوال کرتا ہوں, سی پیک منصوبہ جو ہے وہ آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ سی پیک میں کہتا ہوں کہ گیم چینجر کہتے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی گیم چینجر ہے. لیکن میں گلگت بلتستان سے, کیونکہ میرا تعلق ہے, اور مجھے بہت گلہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ سی پیک $46 بلین کا پروجیکٹ تھا, جس کا گیٹ وے گلگت بلتستان, 480 کلومیٹر گلگت بلتستان کے اندر سے یہ ٹریک گزرے گی, یہ ریل کا جو اور سڑک کا. لیکن ہمیں ابھی تک $1 کا بھی, سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے $1 بھی نہیں رکھا گیا. ہم نے قربانیاں دی ہے گلگت بلتستان والوں نے. 47 میں ہم نے خود گلگت بلتستان کو آزاد کرا کے پاکستان میں شامل کیا. اس کے بعد اور سینکڑوں, اب پاکستان میں کوئی ایسا گاؤں یا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جتنی قربانیاں گلگت بلتستان والوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے دی ہے. اور وہاں پہ نشان حیدر ملا ہے. آپ 48 سے لے کے جائے, آپ کارگل, آپ 71, آپ 65 میں جائیں, گلگت بلتستان کے لوگوں نے جہاں بھی ان کو ٹاسک دیا گیا اس میں ڈٹ کے مقابلہ کیا, اس ملک کی حفاظت کی, اپنی جانوں کی قربانیاں دی. لیکن اس کے باوجود ہمیں جو حصہ نہیں ملا, ہمیں $1 بھی نہ دینا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور پاکستان کی ہم دفاعی لائن ہے, ہم شہرہ کے, ہم بلڈ سپلائی ہے اس پاکستان کا, کیونکہ دریائے سندھ وہاں سے گزرتا ہے, وہاں کے گلیشیئر, وہاں کے نیچرل ریسورسز اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ لنک بھی ہمارے تھرو ہو رہا ہے, تو ہمیں $1 بھی نہیں دینا, ہمارا حصہ نہ رکھنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان شہداء کی خون کے ساتھ زیادتی ہے, غداری ہے. اور اس ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو گلگت بلتستان کو $46 بلین میں وہ حصہ دینا پڑے گا جو اس کا حق بنتا ہے. بالکل صحیح. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ابھی ہمارا وہ
ٹاپک جو ہے پاکستان کی طرف چل نکلا ہے. یہاں پہ آپ میں دیکھتا ہوں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کوئی بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو کسی پاکستانی کو علاج کے حوالے سے, کسی کی ڈیتھ ہو جائے, کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو اسی حوالے سے بتائیں, کوئی پاکستان میں ایسی کوئی تنظیم آپ نے بنائی یا کوئی بنیاد رکھی کسی تنظیم کی؟ جی میں نے کہا نا کہ میں سوشل ورک بھی کرتا ہوں, میں پولیٹکس بھی کرتا ہوں, میں پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں, اور میرے اندر ایک ایسا جراثیم ہے کہ میں قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, اور اسی کے لیے میں ہمیشہ لگا رہتا ہوں. میں نے اپنے علاقے میں گرلز اسکول کھولے, جہاں پہ اسکول کھولنا تو اب دور کی بات, سوچنا بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا, لیکن میں نے اس وقت میرے 2 گرلز اسکول چل رہے ہیں, وہاں تقریباً 250 لڑکیاں پڑھتی ہیں, اور میں نے وہاں پہ میڈیکل فری کیمپس لگائے, میں نے ریلیف کے کیمپس لگائے. ابھی جا کے میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سونی دیامر کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھوائی. اپنے تمام جو ویل وشر تھے, اچھے جو پڑھے لکھے, جتنے بھی جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں, سب کو ملا کے ایک تنظیم کا بنیاد رکھا, ایک سماجی تنظیم کا. اور میری خواہش یہ ہے کہ میرا علاقہ, میرا ڈسٹرکٹ جو سب سے پسماندہ ہے گلگت بلتستان کا, تعلیمی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے, انفراسٹرکچر کے لحاظ سے, دیامر میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل ہے, اس کو برابر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی. اور مجھے امید ہے کہ جہاں پہ لوگ چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں کام کر رہے تھے, ان سب کو ایک امبریلا کے نیچے لایا, اور انشاءاللہ اگر یہ تنظیم انشاءاللہ اس کو کام کرنے دیا گیا, سب نے جذبے سے کام کیا, تو اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان کا سب سے ترقی یافتہ ڈسٹرکٹ ہوگا, کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت سہولتیں دی, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور اس کی بنیاد رکھی ہے. اور میری دعا ہے کہ وہ نوجوان جو چاہتے ہیں کہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیچرل ریسورسز وہ بچے. بادشاہ دیامر ڈیم میرے ڈسٹرکٹ میں بن رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ سی پیک میرے ڈسٹرکٹ سے گزرے گا, تو ان تبدیلیوں کے آنے سے پہلے ہم تیار ہونا چاہتے ہیں, ہم صف بندی کرنا چاہتے ہیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ دیامر والے پیچھے نہیں ہیں. ہمیں جتنا میڈیا سے ہمیں دور رکھنے کی وجہ سے ہم بد قرار دیے گئے, ہم اتنے بد نہیں ہیں, ہمیں بس نیگلیکٹ کیا گیا. جو بھی گورنمنٹ آئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے حالات نہیں ٹھیک نہیں ہے دیامر کے, اس لیے جو بھی پروجیکٹ آئے گیا باقی جگہوں میں لے گئے, ہمیں تھوڑا سا ڈپرائے رکھا گیا. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں, انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہم میں اتنا جذبہ ہے, ہم میں اتنا سب کچھ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم گلگت بلتستان پاکستان کا, اور یہ جو دیامر ہے نا, یہ بیک بون ہوگا, اور یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ اس کا نام ہوگا. اچھا, میری یہ خواہش ہے. کوئی اپنے دیکھنے والوں کو پیغام دیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے, اسپیشلی پاکستان پورے میں, گلگت بلتستان میں اسپیشلی, لوگ آج کل ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلتی ہے, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی. ہم جو جس سینسٹیو سیکٹر میں, جس سینسٹیو ایریا میں رہتے ہیں, ریجن میں رہتے ہیں, ہم 3 سپر پاوروں کے درمیان میں رہتے ہیں, انڈیا, چائنا اور رشیا کے درمیان پاکستان, بلکہ 4. اور یہ جغرافیکلی اتنا امپارٹنٹ ایریا ہے کہ یہاں پہ بہت معدنیات ہے, یہاں واٹر ریسورسز بہت زیادہ ہے, وہاں گلیشیئرز ہے, وہاں سے چائنا سی پہ روٹ گزرے گا. ان فیوچر یہاں بڑی بڑی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسیز ہو سکتی ہیں. اس لیے میں اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپس میں اتحاد اتفاق سے رہے, پڑھے اور مستقبل کی تیاری کرے, ورنہ اس ریجن کے اندر کلچر چینج ہوگا. اگر ہم نے ابھی سے تیاری نہیں کی, ہم شیعہ سنی شین یشکن جو لوگ لڑتے رہتے ہیں, جو ایک پرانے فرسودہ کہانیوں میں, وہ لڑیں گے تو پھر کل ان کے لیے چوکیداری کی جاب بھی نہیں ملے گی. اس لیے ان کو تعلیم حاصل کرنا, ان کو ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنا ہوگا, ان کو اسکالرشپ دی جائے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اسپیشلی گلگت بلتستان پہ فوکس کرنا چاہیے, ان کی جو فرسٹریشن ہے اس کو ختم کر کے اس کو مین اسٹریم میں شامل کرنا چاہیے. وہ کہ ہم کشمیر ایشو کے ساتھ ہم نہ تھی ہے, ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم کشمیر ایشو کی وجہ سے پھنسے ہوئے, وہ تقریباً 70 سال ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیر کو پھینک کے ہمیں کچھ دے دو, لیکن ہماری جو فرسٹریشن ہے, ہماری جو ڈپریویشن ہے, اس کو ختم کر کے ہمیں مین اسٹریم میں شامل کیا جائے, تاکہ یہ گلگت بلتستان کی مضبوطی, گلگت بلتستان کی فرسٹریشن ختم کرنا, یہ پاکستان کی مضبوطی ہے. اگر وہاں پہ فرسٹریشن ہوگی تو وہ ڈسٹیبلائز ہوگا پورا پاکستان. میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہماری وجہ سے یا ہمارے جو ہمسایوں کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات ہوں. اس لیے میرے پاکستانی حکمرانوں کو یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان اور یہ دہشت گردی کے پرچے, یہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہ نوجوانوں کو تعلیم دے دے, یہ نوجوانوں کو روزگار دے دے, یہ وہاں کی فرسٹریشن ختم کرے, وہ وہاں کے لوگوں کو مین اسٹریم پہ لائے. اگر نہیں کریں گے تو کل ہی پھر یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ خرابی ہو گئی. تو یہ خرابی کے لیے ہمارا دشمن جو انٹرنیشنل
دشمن جو نہیں چاہتے ہیں سی پیک کامیاب ہو, جو نہیں چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں امن ہو, تو وہ دشمن اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے گلگت بلتستان جو گیٹ وے ہے سی پیک کا, وہاں کچھ خرابی ہو گئی تو پورا سی پیک ناکام ہو سکتا ہے, پورا پاکستان ناکام ہو سکتا ہے, پورا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے میری حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ گلگت بلتستان پہ خدا را فوکس کرے. یہ دہشت گردی, یہ زمینوں پہ قبضہ, یہ بدماشی, یہ خرابی, یہ لوگوں کے اوپر ظلم جبر یہ چلے گا تو گلگت بلتستان پاکستان کے لیے دوسرا بنگلہ دیش ثابت ہو سکتا ہے. اپنی بات لاسٹ میں گلگت بلتستان والوں کی قربانیوں کو مد نظر رکھ کے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. شاید وہ شعر میں غلط پڑھوں, لیکن میرا جذبہ یہ ہے کہ ہم نے سینچا ہے گلشن کو خون جگر دے کر, ہم نے سینچا ہے خون جگر دے کے گلستان کو, پھر بھی اہل چمن کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. تو اس کے ساتھ میں سب سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام پردیش میں ابھی ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے, آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے سارا زمان محمد زمان اصیل خان ہے. اچھا بیٹا, یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کے جی. اچھا, کے جی جونیئر سینئر کون سی؟ کے جی سینئر. اچھا یہ بتائیں آپ کا اسکول کیسا ہے؟ انٹرنیشنل اسکول ہے اس کا نام, اور اس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا. تو آپ کی کتنی دوست ہیں وہاں پہ؟ بہت ساری ہیں. اچھا بہت ساری ہیں. تو شرارتیں کرتی ہو آپ ان کے ساتھ؟ نہیں. کیوں نہیں کرتی ہو؟ بچے تو شرارتی ہوتے ہیں اور آپ لگ بھی چہرے سے شرارتی رہی ہو. تو ٹیچر کتنی ہے آپ کی, اور بیسٹ ٹیچر کون سی ہے آپ کی؟ مس کورا. اچھا, تو کون سی وہ آپ کو وہ پڑھاتی ہیں؟ آپ کو زیادہ انگلش میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو یا اردو میں؟ انگلش. اچھا انگلش میں. تو پڑھ لکھ کے میرا بیٹا کیا بنے گا؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے, اور مجھے دماغ کا ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, اور وہاں میں گلگت جا کے فری میں چیک کرواؤں. اچھا ماشاءاللہ, میرے بیٹے کے بہت اچھے خیالات ہیں کہ آپ پڑھ کے جو ہے وہ دماغ کا ڈاکٹر بنو گی, اور اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں جا کے جو غریب لوگ ہیں ان کا فری میں علاج کرو گی. ماشاءاللہ بہت اچھے خیالات ہیں میرے بیٹے کے. تو اچھا یہ بتاؤ آپ کی جو دوستیں ہیں, اچھا جب پاکستان جاتی ہو آپ تو زیادہ کون پیار کرتا ہے, نانی امی, نانا ابو, یا دادی امی یا دادا ابو؟ دادی. دادی زیادہ پیار کرتی ہیں. تو وہ آپ کو یاد بھی آتی ہوں گی, جب یاد آتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہو؟ دعا کرتی ہو ان کے لیے. اچھا, جب حرم جاتی ہو تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا. اچھا, تو یہاں پہ گھومنے کہاں کہاں جاتی ہو؟ باہر طائف میں. اچھا, طائف میں تو میں نے سنا ہے بہت اچھے اچھے پارک ہیں, تو آپ نے دیکھے ہیں وہ؟ ہاں. کون کون سے پارک میں گئی ہو؟ ایک ایگزیبیشن ہے نا, جی. وہاں بہت سارے جھولے. اچھا, تو اور اس کے علاوہ انود پارک ہے, عبداللہ پارک ہے, جال پارک ہے, تو ان میں کبھی نہیں گئی آپ؟ گئی ہوں. تو ان میں سے زیادہ کون سا خوبصورت ہے؟ عبداللہ. اچھا, وہ جو بڑا ہے سب سے. میرا بیٹا, جو بچے آپ کو اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی میسج دیں آپ. وہ انہیں موبائل میں نہیں بیٹھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, اور ساتھ میں انہیں جلدی اسکول جانا چاہیے اٹھ کے, اور ساتھ میں انہیں جب قرآن پڑھتے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اچھی چیزیں کرو تو, جب موبائل میں بیٹھتے تو اس کا مطلب وہ شیطان خوش ہوتا ہے موبائل میں بیٹھ. بہت اچھا. اچھا بیٹا یہ بتاؤ, کوئی اچھی سی پیوم آتی ہے آپ کو؟ ہاں. وہ سناؤ ذرا. Ringa ringa roses, a pick of full of hoses. Attention, attention, how feel down. اچھا یہ بتاؤ, طائف میں جتنے پارک ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں؟ ہاں. تو سب سے کون سا اچھا پارک ہے طائف میں؟ عبداللہ پارک. ہاں, وہ جو بڑا ہے. ہاں. تو آپ وہاں جاتی ہیں ویکینڈ پہ, تو آپ کی فرینڈز بھی آتی ہیں, ہاں. تو کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا؟ اچھا لگتا ہے.
صحیح ہے. زیادہ پڑھنا اچھا لگتا ہے یا زیادہ کھیلنا اچھا لگتا ہے؟ کھیلنا اور پڑھنا. دونوں اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ جو ہے پڑھ کے پاکستان میں جا کے کیا کرو گی؟ پڑھ کے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں دماغ کی. جی. وہاں جا کے میں جا کے نا جی. چیک اپ فری میں کرواؤں گی میں. صحیح ہے. یعنی کہ جو آپ کے وہ علاقے کے لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ہاں. ان کا آپ چیک اپ فری کرو گی ہاں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ترین پروگرام پردیش میں ابھی ہمارے ساتھ ایک اور پاکستانی بچی موجود ہے جس کا تعلق پاکستان گلگت سے ہے. تو آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہیرا محمد زمان ہے. اچھا ہیرا بیٹا، یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں گریڈ 6 میں پڑھتا ہوں. اچھا گریڈ 6 میں ہو. تو یہ بتاؤ کون سا اسکول ہے؟ میرا اسکول سعودی عربیہ انٹرنیشنل اسکول. اچھا کیسا اسکول ہے؟ ٹیچرز کیسے ہیں؟ آپ کی ٹیچرز کیسی ہیں؟ فرینڈز کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں. تو پڑھ لکھ کے انشاءاللہ کیا بنو گی؟ میں پڑھ لکھ کے بڑی ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. اچھا ڈاکٹر بننا چاہتی ہو. میرا بیٹا یہ بتاؤ پاکستان جو ہے وہ یاد آتا ہے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق داریل دیامر سے ہے. اچھا اچھا. تو کیسا لگتا ہے وہاں؟ کبھی گئی ہو پاکستان؟ جی ہاں. تو وہاں جا کے کیسا لگتا ہے پاکستان میں؟ بہت اچھا لگتا ہے. جو رشتہ دار ہیں ان میں سب سے کون زیادہ یاد آتا ہے؟ ماموں، کزنز اور اس طرح. ان کو کوئی میسج دو گی آپ دیکھ کے؟ ہاں، میں بولنا چاہوں گی کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور بڑے ہو کے جو آپ کا دل کرے وہی بننا چاہیں. اور اگر آپ پڑھائی نہیں کر رہے تو آپ کو سخت ضروری ہے. اور پروفٹ نے یہ قرآن میں اسٹیٹ بھی کیا ہے کہ لڑکیوں کو بہت ضرورت ہے پڑھائی کی. تو ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بھی جو ہے بہت زیادہ اس طرف توجہ دی جاتی ہے. کہ پہلے کوئی تھوڑا عرصہ تھا جب بچیوں کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا. ابھی تو ماشاءاللہ وہ جو ہے اس طرف کافی حکومت کی طرف سے بھی چھوٹ ہے اور والدین بھی اتنے جو ہے باشعور ہو گئے ہیں. تو میرا بیٹا یہ بتاؤ کوئی پیوم آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیں کوئی آپ جو ہے یہاں سعودی عربیہ میں کون کون سے شہر کی آپ نے سیر کی ہے؟ میں نے یہاں پر البحہ کی ہے. میں نے خمیس مشید کی ہے. میں نے طائف کا کیا ہے. میں نے جدہ کا کیا ہے، مکہ کا کیا ہے اور مدینہ کا کیا ہے. تو ان سب شہروں میں سب سے خوبصورت کون سا شہر لگا آپ کو؟ مجھے مکہ، جدہ اور مدینہ. ماشاءاللہ. تو آپ کی کافی فرینڈز ہیں؟ جی. اس میں ظاہر شرارتی بھی ہوں گی. تو کون سی سب سے آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے؟ میری بیسٹ فرینڈ عالیہ ہے. عالیہ ہے. اچھا عالیہ ممتاز. اچھا اچھا. تو یہ بتائیں آپ کی ٹیچرز کون سی اچھی ہیں؟ بیسٹ ٹیچر کون سی ہیں؟ میری بیسٹ ٹیچر مس سلمہ ہے. اچھا پڑھاتی ہیں وہ؟ جی. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں جاب کرنا پسند کریں گی یا اپنے ابو کی طرح ملک سے باہر؟ ملک سے. ناظرین آج کا پروگرام پردیس آپ نے دیکھا. اس میں آپ نے 2 جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں، ڈاکٹر سعید اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر محمد زمان، ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ حکمرانوں سے نالائق ہیں کچھ. اس کی وجہ بھی آپ نے سنی کہ پاکستان کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کی حکومت کی نظر نہیں ہے ان پہ. تو میری گزارش ہے حکام بالا سے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے اور جو ہمارے فوجی افیسر ہیں ان کی وسادت سے کہ خدا رہا جو بھی پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جن میں کشمیر، گلگت بلتستان ہو گیا، دیامر جیسے ڈاکٹر زمان صاحب نے ذکر کیا، جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ترقی کی راہوں پر گامزن رہ سکے.
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ और परदेसी भाइयों के साथ हाजिर हूँगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। सरफराज अहमद चौधरी, सऊदी अरब।